یہ خوف خدا ختم ہو گیا. حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. ہاں تم ان انگریزوں کی پتلونوں میں گھستے ہو، تم ان کی تعلیمات کو اچھا سمجھتے ہو تو جاؤ پھر ان کی روش پر چل پڑو. یہ سماج کو ہم نے آنکھوں سے لگایا، ہاں ان کی چیزوں کو ہم نے اپنا لیا. ٹیبل پہ انہوں بیٹھ کے کھائے. ہندوستانیوں کو پتہ نہیں کون سی مصیبت آئی، ان لوگوں نے بھی گاؤں میں ہو شہروں میں ہو اپنے گھروں میں دسترخوان اٹھا کر ٹیبل لگوا دیے. سنت رسول یہ تھی کہ ہم نیچے بیٹھ کے کھاتے. کوئی عذر کی وجہ سے کوئی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر کھا رہا ہوتا تو ہی مایوس سمجھا جاتا تھا. لیکن اب تو حال یہ ہے کہ جوان کیا بوڑھا کیا بچہ کیا بڑا کیا سب کے سب بے حیا ہو گئے. حضور کی ایک سنت کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دیا، اب ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. نہ غذا کا احترام، نہ کوئی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جھک کر کے کھانے لگے. حضور لقمے کے قریب آ گئے. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ نوالا آپ اپنے قریب کر لیتے، آپ یوں ایسا بیٹھ گئے جیسے آپ غلام ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کا؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے کھاتے تھے، نیچے بیٹھ کر کھاتے. وہ سنت کا اہتمام ہی ہمارے نزد ختم ہو گیا. اللہ ماشاء اللہ. یہ نالائقوں کے پیچھے ہم چل پڑے ہیں. نہ ان کو دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، نہ ان کو ماں کا خیال، نہ بہن کا، نہ بیٹی کا. ان کو ہم لوگوں نے سروں کا تاج بنایا ہوا ہے. وہ حضور جنہوں نے ہمارے لیے پوری زندگی کاٹ دی، ہم ان کے لیے ایک لمحہ گزارنے کو تیار نہیں. نہ ان کی طریقے سے چہرے سجانے کو ہم تیار، نہ ان کی طریقے سے کپڑے پہننے کو ہم تیار، نہ ان کی طریقے سے لباس ہم اپنانے کو تیار، نہ ان کی طریقے سے کھانا کھانے کو ہم تیار، نہ ان کی طریقے سے پانی پینے کو ہم تیار، نہ ان کی طریقے سے اٹھنے کو ہم تیار، نہ ان کے طریقے سے بیٹھنے کو ہم تیار، نہ ان کی طریقے سے بازار جانے کو ہم تیار، نہ ان کی طریقے سے بازار سے واپس آنے کو ہم تیار، نہ ان کے طریقے سے مسجد میں آنے کو ہم تیار، نہ ان کے طریقے سے ہم مسجد سے نکلنے کو تیار، نہ ان کے طریقے سے بیت الخلاء جانے کو تیار، نہ ان کے طریقے سے بیت الخلاء سے واپس آنے کو تیار، نہ ان کے طریقے پر ہمیں نہ دن گزارنا ہے نہ رات گزارنی ہے. بس ہم بے حیا بن گئے. ہم کو یہودی چاہیے، ہم کو نصرانی چاہیے، ہمیں انگریز چاہیے، اللہ رسول نہیں. صاحب ان لوگ زندگی جہنم بنا دیتے ہیں. یہ کر رہے تو نکو کرو بولتے، وہ کر رہے تو نکو کرو. یہ ہمیشہ کی جہنم سے بچانے کا راستہ ہے. یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہمیشہ کے عذاب سے نجات دلانے کا راستہ ہے. یہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. حضور نے پہلے ہی فرمایا نا تمہارے لیے تھوڑی تنگی رہے گی. ہاں کافر اور مشرک کے لیے، یہودی اور نصرانی کے لیے، مجوسی کے لیے اور دیگروں کے لیے کوئی قانون نہیں. تم حلال کماؤ حرام کماؤ، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اگر تم مسلمان ہو تو تم سے اللہ پوچھے گا نے حلال کیوں نہیں کمایا. ہاں تم بد نظری کرنا چاہتے ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں. تم مسلمان ہو تو تم سے پوچھے گا اللہ کہ تم نے بد نظری کیوں کی. ہاں امتحان اس کا ہوتا ہے جو ایڈمیشن لیتا ہے. آپ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، تو ابھی اسلام کا امتحان، ایمان کا امتحان دینا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا آپ کے کوٹ قدرہ میں کہ اسکول کے بچوں کو چھوڑ کر کے باہر کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے امتحان حال میں بٹھا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ارے بولو نا. امتحان کس کا ہوتا ہے؟ جس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، جس کا داخلہ ہوتا ہے، جو کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، مدرسے میں پڑھتا ہے، جس کا ایڈمیشن ہو اس کا امتحان ہوتا ہے. ہم نے اسلام میں ایڈمیشن لیا، ہمارے ماں باپ نے اسلام میں ایڈمیشن لیا، ایمان میں ایڈمیشن لیا، تو پھر اب ہمارا امتحان ہوگا. اللہ فرما رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہیں نہیں آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. تم یہ نہیں کہ تم خالی مسلمان ہو گئے تم آزمائے نہیں جاؤ گے، نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ایسے ہی پیدا کر دیے گئے، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، تمہیں اللہ کے پاس لوٹ کے جانا نہیں ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم خیال کرتے ہو اس بات کا؟ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کہ ہم نے تم کو ایسا ہی پیدا کر دیا؟ نہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم کو اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. صاحب وہاں کیا ہے؟ اللہ پاک تمہاری آزمائش کریں گے. کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی پیاس سے آزمائیں گے، کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی جانوں پہ بوجھ ڈال کے آزمائیں گے. تمہاری آزمائش ہوگی. ایسا نہیں کہ تم یہ کہو کہ میں مومن ہوں اور تمہارا امتحان لینے والا کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں میں امتحان لوں گا تمہارا. ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں اللہ پر. تم مومن ہو تو پھر مومن بنو. امتحان ان کا نہیں ہے جنہوں نے داخلہ نہیں لیا، امتحان ان کا ہے جنہوں نے داخلہ لیا ہے. ہاں پھر ڈگری سب کو ملتی نہیں، خالی پاس ہوئے سو لوگوں کو. بولو نا یارو، بولو نا. انعام کس کو ملتا ہے پھر؟ ارے بولو نا. کئی موسیٰ
سب اچھا پڑھا تو اچھی نوکری، اچھے ڈیمانڈ، اچھے چیزیں، اچھے آفرز، اچھی چیزیں، تمام اچھی چیزیں اس کے لیے. کئی کو صاحب نہیں، صاحب نے امتحان دیا کامیاب ہو گیا ہو. اچھا جتنا بڑے درجے سے کامیاب ہوا اتنی کمپنیوں کے آفرز، اتنے جو ہے اچیومنٹس، اتنی زیادہ چیزیں، اتنی زیادہ اس کو توجہات. کیا چیز ہے صاحب یہ؟ جب تمہاری دنیا کے اعتبار سے اس چیز کو صحیح سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہی ضابطہ ہے. بس اتنی سی بات ہے سمجھنے کی کہ اللہ کے پاس ہم جب کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایمان میں داخل تو ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اس کا امتحان لیتے ہیں. کبھی صبر کے ذریعے سے اس کو آزماتے ہیں، کبھی توکل اس کا آزماتے ہیں، کبھی دعا اس کی آزماتے ہیں، کبھی اس کا صبر آزماتے ہیں، کبھی اس کا شکر آزماتے ہیں. ہاں دعا، توبہ، توکل، صبر اور شکر کے ذریعے سے اللہ اس کے اوپر آزمائش ڈالتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ بندہ ہر حال میں میرا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کبھی مال دے کر کے آزماتے ہیں، کبھی مال چھین کر کے آزماتے ہیں، کبھی بھوک دے کر کے آزماتے ہیں، کبھی وافر کھانا مقدار میں زیادہ کھانا دے کر کے آزماتے ہیں، کبھی بال بچے دے کر کے آزماتے ہیں، کبھی بال بچے چھین کر کے آزماتے ہیں. ہاں امتحان ان کا ہوگا جو ایمان والے ہیں. یہ فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، ایسا نہ سمجھو کہ تمہارا امتحان نہیں ہوگا، امتحان ہوگا، لیکن جب رزلٹ آئے گا تو نتیجہ جس کا اچھا ہوگا، جو امتحان میں کامیاب ہوگا، تو جیسا تمہاری نظر میں دنیا کا قانون اور قاعدہ بالکل عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت ہے کہ جو بچہ کالج میں پڑھے گا اور امتحان لکھے گا اور امتحان میں پاس ہوگا تو سارا گاؤں، سارا شہر، سارے لوگ اسے کہیں گے صاحب یہ برابر کام ہے. ایک بچہ باہر ایسی آوارہ گردی کر رہا ہے، نہ اس نے امتحان دیا، نہ کالج گیا، نہ یونیورسٹی گیا. پھر جب امتحان گزر گئے تو لوگوں کے سامنے آ کے دیکھ رہا ہے، وہ لوگوں سنو ذرا میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے کہ دیکھو اس کالج والوں نے نہ میرا نام لکھا، نہ مجھے ایڈمیشن دیا، نہ میرا امتحان لیا، اب مجھے بتاؤ کہ میں پاس کیسے ہو جاؤں. لوگ عقل مند کہیں گے اس کو؟ ارے بولو نا بھائی، عقل مند کہیں گے؟ ساری دنیا کہے گی، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے رشتے دار خود اس کے مخالف ہو جائیں گے، کہیں گے کہ صاحب اس کو مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ کرو، بیچارے کا دماغی توازن ہل گیا ہے. کئی کو صاحب اس وجہ سے کہ قانون ہے، اس کا ضابطہ ہے، اس کا اصول ہے، اس کے مطابق جاتا، کالج میں ایڈمیشن لیتا، سال بھر تعلیم مکمل کرتا، سال کے آخر میں امتحان دیتا، تو پھر اس امتحان کا اعتبار ہے نا. نہ ایڈمیشن لیا، نہ پڑھنے گیا، نہ امتحان ہال میں بیٹھا، سال بھر جو ہے آوارہ گردی کرتا رہا، پھر اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا امتحان کیوں نہیں لیتے. ہاں امتحان لے رہے، اللہ میاں تو خوش ہونا کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا الحمدللہ. امتحان نہیں ہو رہے تو ٹینشن ہے، ایڈمیشن ہوا کہ نہیں کی. اب اللہ کیا کرتے ہیں، امتحان ہوئے تو ٹینشن نہ ہے. دنیا کا بھی ایک قانون ہے، کیا کر سکتے. دنیا میں بھی کیا ہے، کتابیں ایسا پڑھنے والا رہو، امتحان رہے تو ذرا ٹینس ہو جاتا ہوں.